بسم اللہ الرحمن الرحیم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما۔ آیت نمبر 15 آیت نمبر 15 اور 16 میں اللہ تبارک و تعالی دو قسم کی آزمائشوں کا ذکر فرما رہا ہے۔ کچھ دے کر بندے کو آزمانا کہ یہ اس نعمت کے ملنے کے بعد ناشکری کرتا ہے یا شکر گزاری کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے یا سرکشی کرتا ہے۔ اور ایک دفعہ یہ ہے کہ کوئی چیز جو دی ہوئی تھی وہ واپس لے کر آزمانا۔ اولاد دی ہوئی تھی، آنکھوں کے سامنے اولاد کی موت ہو گئی، آزمائش ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ خدا کی رضا پر راضی رہتا ہے یا نہیں، خدا کے سے جھگڑنے لگتا ہے، الٹے سیدھے جملے بولنا شروع کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے، دنیا میں کچھ ملے ہمیں تو بھی آزمائش ہے، اور دنیا میں ہم سے کچھ چھن جائے تو بھی آزمائش ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آزمائش میں کامیابی کیسے حاصل ہے۔ اور جو اللہ کوئی چیز چھین لیتا ہے، صحت چھین لیتا ہے، بیماری آ جاتی ہے، پیسہ چھین لیتا ہے، غربت آ جاتی ہے، یہ جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز لے کر آزمائش کرتا ہے، کوئی اچھی چیز لے کر آزمائش کرتا ہے، یہ آسان ہوتی ہے۔ جب خداوند عالم نعمتوں کی فراوانی دے کر آزمائش کرتا ہے، یہ زیادہ سخت آزمائش ہے، کیونکہ اس میں بندہ نشے میں غرق ہو جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے مجھ پر تو کرم ہے، آزمائش ہی نہیں سمجھتا۔ ہم لوگ مشکلات کو آزمائشیں سمجھتے ہیں، جبکہ قرآن کیا کانسیپٹ دے رہا ہے؟ دونوں آزمائشیں، دونوں آزمائشیں۔ اچھی طرح ہم اپنے کانسیپٹس کو، اپنے دماغ میں موجود تصورات کو قرآن کے مطابق بنائیں۔ توجہ فرمائیں، آیت نمبر 15 فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ، تو جب انسان کو اس کا رب مبتلا کرتا ہے، مبتلا یعنی آزمائش کرتا ہے، کیسے؟ فَأَكْرَمَهُ، تو اسے عزت دے دیتا ہے، وَنَعَمَهُ، اور اس کو نعمتیں دے دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَ، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے میرا بڑا احترام کیا، بڑا کرم ہے۔ یہ اکرمن کا لفظ جو ہے، اس کا ترجمہ یہ جو ہم بھی کہتے ہیں بڑا کرم ہے اللہ کا، بڑا کرم ہے۔ یہ بڑا کرم کب کہتے ہیں ہم؟ جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز ہمیں دے کر آزماتا ہے، عزت دے کر، نعمتیں دے کر آزماتا ہے۔ اللہ بتا رہا ہے، بندہ کیا بولتا ہے؟ ربی اکرم، کہ میرے رب نے مجھے بڑا کرم کیا، یعنی بڑی مجھے عزت بخشی۔ 16 اور جب اسے آزماتا ہے، کیسے آزماتا ہے؟ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، اور جب اسے آزماتا ہے کیسے؟ مبتلا کرتا ہے کیسے؟ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، تو اس پر روزی کو، رزق کو تنگ کر دیتا ہے، اللہ تنگ کر کے آزماتا ہے۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو وہ کیا کہتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرے رب نے میری توہین کر دی، مجھے ذلیل کرا دیا اللہ نے، میرے ہاتھ پلے چیز ہی کوئی نہیں رہی۔ یعنی کچھ ملے تو بڑا خوش ہے اللہ سے، اور اگر کچھ چھن جائے، ہیں دونوں آزمائشیں، تو فوراً اللہ سے غلط الفاظ بولنا شروع کر دیتا ہے، اور کہتا ہے مجھے تو اللہ نے ذلیل کر دیا، اللہ سے شکوہ کرتا ہے۔ 17 کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ دونوں تمہاری آزمائشیں ہیں۔ جو عزت اور ذلت ہے وہ تو
تمہاری اس آزمائش میں تمہارے رویے کے نتیجے میں ملے گی جو ابدی ہوگی۔ مال وغیرہ سے جو عزت ملی ہے وہ بھی عارضی ہے، اور مال نہ ہونے کی وجہ سے کوئی اگر تمہاری عزت نہیں کر رہا، یہ کیفیت بھی عارضی ہے۔ مولا علی علیہ السلام سے ایک روایت نقل کی جاتی جس میں فرمایا کہ وہ عزت نہیں ہے جس کے بعد دائمی ذلت ہو اللہ کی بارگاہ، اور وہ ذلت نہیں ہے جس کے بعد دائمی عزت ہو اللہ کی بارگاہ۔ واضح ہے۔ یہ دنیا پرست اتنا ہے، دنیا کے آگے اس کی نگاہ نہیں جاتی کہ جب کچھ مل جائے تو اللہ سے خوش ہوتا، کہتا ہے بڑا اللہ نے مجھ پہ کرم کیا، بڑی عزت دی ہے، اور جب اللہ دوبارہ آزمائے، دوسری طرح سے آزمائے کوئی چیز واپس لے کر، فوراً کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا، یہ اللہ نے میرے ساتھ کیا کر دیا۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ یہ دونوں آزمائشیں ہیں تمہاری۔ تم اپنے رویے دیکھو، تم لوگ کیا کرتے ہو، اور چند برائیاں کہ جو اس زمانے میں بھی جب قرآن نازل ہو رہا تھا موجود تھی اور آج بھی پائی جاتی ہیں، ان کی طرف اشارہ فرما رہا ہے۔ ہرگز نہیں، بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم لوگ یتیم کا اکرام نہیں کرتے۔ یعنی جب مراد یہ ہے کہ جب تم لوگ معاشرے میں تم لوگ اپنی اللہ کی طرف سے دی گئی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرتے تو یہ ناہمواریاں پیش آتی ہیں، لوگوں کے حقوق چھن جاتے ہیں، کچھ لوگ طاقتور ہونے کی وجہ سے کمزوروں سے چھین لیتے ہیں۔ یہ جو ناہمواریاں ہیں معاشرے میں، اس کی وجہ تم خود ہو۔ اللہ سے شکوہ نہ کرو، تم لوگ ہو کہ جو معاشرے میں یہ طبقاتی جو فرق وجود میں آتا ہے وہ بعض غاصبوں کی وجہ سے وجود میں آتا ہے، ورنہ اللہ نے تو زمین رزق سے بھر کے رکھی ہوئی ہے۔ اور وہ جرائم جن کی وجہ سے یہ طبقاتی فرق آتا ہے، ایک کے پاس بہت زیادہ ہے اور وہ کہہ رہا ہے اللہ کا بڑا مجھ پہ کرم ہے، اور دوسرے کے پاس نہیں ہے اور وہ اللہ سے ناراض ہوا پھر رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے اصل جڑ پر ان مشکلات کی غور کرو۔ وہ کیا ہے کہ جو نظام حیات تمہیں دیا ہے اللہ نے، جو نظام زندگی تمہیں دیا خدا نے، تم خود تو اس پہ عمل کرتے نہیں ہو، اور جب پھر نتیجے نکلتے ہیں تو اللہ سے شکوے کرتے ہو۔ کلا، ہرگز نہیں، بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم یعنی تم خود سبب ہو اس خرابی کا، اور ایک خرابی تمہاری کیا ہے؟ تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے، اس کا احترام نہیں کرتے۔ آپ توجہ کیجئے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا یتیم کو بس کھانا اس کو کھلا کے آ جاؤ، چاہے پھینک کے ہی آ جاؤ اس کے سامنے۔ اکرام الیتیم، یتیم کا احترام کرنا، اس احترام میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ اس احترام میں اس سے محبت کرنا، اس احترام میں اس کی عزت نفس کا خیال رکھنا، اس احترام میں اس کی ضروریات کو پورا کرنا، سب کچھ آ جاتا ہے۔ لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کا احترام نہیں کرتے، اس لیے تمہارے معاشرے میں تمہاری اپنی حرکتوں کی وجہ سے ناہمواریاں پیدا ہوتی۔ دوسری تمہاری خرابی کیا ہے؟ 18 وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور نہ ہی تم مسکین کو کھلانے کی ترغیب دیتے ہو۔ بڑا مال ہے تمہارے پاس، بڑے فخر کرتے ہو اپنے پروفٹس کاؤنٹ کر کے، سالانہ ان کا حساب کر کے، ہم نے بڑی کمائی کر لی ہے، لیکن معاشرے کے بھوکے تمہیں ان کا خیال ہی نہیں آتا۔ مسکین میں سب آ جائیں گے، ظاہری معنی اس کا وہی ہے جس کا پیٹ خالی ہے، جس کی آمدن، مسکین کا معنی کیا ہے؟ جس کی آمدن نہ ہونے کی وجہ سے اس کی زندگی رک گئی ہے۔ ظاہر ہے وہ بھوکا بھی ہوگا، اس کے ساتھ مسکین کے ساتھ بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ بھوکا بھی ہوگا، اسے کھانا بھی چاہیے، اسے پہننے کا بھی چاہیے، اسے تعلیم بھی چاہیے، اسے زندگی کی باقی ضروریات بھی چاہیے، سب شامل ہے۔ تم اس کی ترغیب نہیں دیتے تھے، تم اس کی ترغیب نہیں دیتے ہو، یہ وجہ ہے کہ تمہارا معاشرہ خراب ہے۔ اللہ سے کیوں گلے کرتے؟ اپنے معاشرے کو ٹھیک کرو۔ معاشرہ ٹھیک ہوتا ہے اس کام سے کہ جس کا ثواب جو ہے وہ ہمیں بتایا نہیں جاتا، چونکہ شارٹ کٹ والے ثواب بہت زیادہ ہمیں بتا دیے گئے، اور وہ کام ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ سب سے پہلے اپنے وجود پر
اور اس کے بعد اپنے آس پاس. اور وہ بھی اس طرح نہیں کہ اسلام کا ہیضہ ہو جائے اور دو باتیں پڑھ کر پھر دوسروں سے لڑائیاں اور دوسروں کو گھٹیا سمجھ کر ان کے ساتھ بد زبانیاں اور سب کو کافر قرار دے دیا جائے. بعض لوگوں کو بدعزمی ہو جاتی ہے اسلام کی بھی چند لفظ پڑھنے کے بعد. کہتے ہیں نا چھوٹے برتن میں پانی پڑ جائے تو وہ پھر باہر گرنا شروع ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. پہلے دین کو سمجھا جائے کون سا کام کیسے کرنا ہے، حکمت کے ساتھ، اچھے طریقے سے نصیحت کے ساتھ. اور نہ ہی مسکین کو کھلانے کی ترغیب دیتے ہو. 19 اور کرتے کیا ہو؟ جو کرنے والے کام ہیں وہ کرتے نہیں ہو، اور جو نہیں کرنے والے وہ کرتے ہو. وہ کیا ہے؟ 19 وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور میراث کو سمیٹ کر کھا جاتے ہو. صدق اللہ العلی العظیم.